بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام تر جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا کہ جن میں سب سے افضل حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو قیامت اور اس کے احوال مثلاً حشر، حساب، جنت، دوزخ وغیرہ سے آگاہ کیا اور ہم کو وہاں کی شقاوت سے نجات اور تحصیل سعادت کے اسباب بتائے، اور قیامت کو علامات صغریٰ و کبریٰ کے ذریعے سے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرما کر ہم پر روشن کر دیا۔ آج ہم انہی علامات پر نظر ڈالیں گے، لہٰذا یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ علامات قیامت کا سب سے پہلے ظہور اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کیونکہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سے سب سے بہترین کمال جو نبوت و رسالت ہے دنیا سے منقطع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی وجہ سے آسمانی وحی اور خبر کا سلسلہ دنیا سے موقوف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاد کے حکم کی تکمیل ہوئی تاکہ زمین کو مفسدوں سے پاک کر دے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور نے قیامت کی بہت سی علامتیں بیان فرمائی ہیں جن کو دو قسموں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ موجودہ ویڈیو میں علامات صغریٰ کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر ہوگا۔ علامات صغریٰ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وجود میں آئیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ایسی علامات ظاہر ہوتی رہیں گی۔ قیامت کی علامات صغریٰ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکام زمین و ملک کی لگان محصول کو اپنی ذاتی دولت بنائیں گے، زکوٰۃ بطور تاوان کی ادا کریں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال و طیب سمجھیں گے، شوہر اپنی بیوی کی بے جا اطاعت کرے گا، اولاد والدین کی نافرمانی اور بد لوگوں سے دوستی کرے گی، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے گا، ہر قبیلہ اور قوم ان میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بدخلق اور لالچی ہوں گے، انتظامات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو ان کے لائق نہ ہوں گے، نقصان کے ڈر کی وجہ سے ایسے آدمیوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی جو خلاف شرع امور کے مرتکب ہوں گے، شراب خوری کھلم کھلا ہونے لگے گی، آلات لعو لعب اور ناچ گانے کا رواج ہو جائے گا، زناکاری کی کثرت ہوگی اور امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت و طعنہ زنی کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت جگڑ، نہایت سرخ رنگ کی آندھی اور دیگر علامات عذاب کے آنے کا انتظار کرو، جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا، صورتوں کا بدل جانا، اور اس کے سوا اور علامات بھی اس طرح پے در پہ ظہور پذیر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کا ڈورا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے یک کے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو ایک قوم دوسری قوم کی ہلاکت کی غرض سے سرخ رنگ کی آفتیں، آندھیوں اور طوفان کو عمل میں لائی ہیں، وہ تو ظاہر ہے، اور ممکن ہے کہ آسمانی طوفان بھی آ جائے۔ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علاماتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لونڈیوں کی اولادوں کی کثرت ہوگی، بے علم و بے ادب نو عمر لوگوں کی حکومت ہوگی، اغلام بازی ہوگی، مساجد میں کھیل کود ہوں گے، ملاقات کے وقت بجائے سلام کے گالم گلوچ ہوگی، علوم شریعہ کا کم ہو جائے گا، جھوٹ کو ہنر سمجھا جائے گا، لوگوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسقوں کا علم سیکھنا ہو جائے گا، شرم و حیا جاتی رہے گی،
مسلمانوں پر کفار کا چاروں طرف سے ہجوم ہو جائے گا، ظلم اس قدر بڑھ جائے گا کہ جس سے پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب جھوٹی حدیثوں اور بدعتوں کو فروغ دیں گے، عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ تمام علامات اور آثار نمایاں ہو جائیں گے تو عیسائی بہت سے ملکوں پر غلبہ کر کے قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد عرب اور شام کے ملک میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سعادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں جاری ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہو جائے گی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا اور بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد قلیل ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل ایسے بے بنیاد جیسے تیز پانی کی رو کے سامنے خس و خاشاک، اور تمہارا روب و تاب دشمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ حضور سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور موت سے خوف کرو گے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح مند ہو جائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فریق موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ صلیب غالب ہوئی اور اسی کی برکت کی وجہ سے فتح کی شکل دکھائی دی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس کی مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اس کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ بقیت السیف مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے اور عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ مسلمانوں میں عالمی سطح پر فرقہ بندی اور اختلاف اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ لوگ کسی مخلص اور صالح اور دیندار امام اور رہنما کی تلاش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے۔ اس دور میں ہماری آخرت اور سب سے محفوظ پناہ گاہ ایمان ہے۔ ساری دنیا اور شیطانی قوتیں اس کی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی قدر و قیمت پہچاننے اور اس کو فتنوں سے بچا بچا کر اپنی قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں بے حد اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید نیو نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔